السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی نادان لڑکی کی کہانی ہے جس نے اپنی ماں کو تو ماں جانا لیکن اپنے شوہر کو سب سے دور کر دیا۔ پھر اس لڑکی کا کیا انجام ہوا جاننے کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپا کی صورت لاکھوں میں ایک تھی۔ کسی کی شادی میں اقبال بھائی نے دیکھا تھا، تبھی سے من میں بسا لیا اور امی کے پاس رشتہ بھیجا۔ امی کو گھر داماد کی ضرورت تھی۔ ہمارے والد صاحب وفات پا چکے تھے اور بھائی بھی چھوٹے تھے۔ گھر میں کوئی مرد موجود نہ تھا اور ہمیں سہارے کی ضرورت تھی۔ ہم معاشی طور پر خود کفیل تھے۔ والد صاحب 2 دکانیں اور 1 مکان چھوڑ گئے تھے جن کے کرائے پر گزر بسر ہو رہی تھی۔ اقبال بھائی بھی اکیلے تھے۔ ان کے والدین وفات پا چکے تھے۔ ان کی پھوپھی نے انہیں پالا تھا اور شادی بھی انہوں نے کروائی۔ وہ امی کی پرانی واقف تھی۔ انہوں نے اقبال بھائی کو سمجھایا کہ اب تمہیں میری اور مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میری اپنی اولاد موجود ہے، تم اپنا گھر بساؤ۔ جب یہ بات دلہا بھائی کی سمجھ میں آئی، انہوں نے اپنا گھر داماد بننا قبول کر لیا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ہم بے سہارا لوگوں کے لیے نیکی تھی۔ انہوں نے شادی کے بعد میری ماں کو حج بھی کروایا۔ جب وہ حج پر جا رہی تھی تو بہت خوش تھی۔ سچ ہے کہ اتنا اچھا داماد قسمت والوں کو ملتا ہے۔ امی جان کو اب میری فکر تھی۔ دلہا بھائی کے جاننے والے سعودی عرب میں تھے۔ انہوں نے امی جان کو اپنے ایک واقف فیملی سے ملوایا۔ ان کا بھانجا کاشف بہت اچھا تھا اور روزگار کے سلسلے میں وہاں مقیم تھا۔ حج کے دوران کاشف نے امی جان کی بہت خدمت کی اور ان کا دل جیت لیا۔ امی کو بھی وہ بیٹوں جیسا لگا۔ انہوں نے کاشف سے وعدہ لیا کہ جب تم پاکستان آؤ تو میرے پاس ضرور آنا۔ 6 ماہ بعد وہ پاکستان آیا تو ہمارے گھر بھی آیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اتنا مالدار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان کس قدر سادہ اور نیک دل ہے۔ اس میں ذرا بھی بناوٹ نہیں تھی۔ جب امی جان نے اپنی مجبوریاں بتا کر اس کو داماد بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ امی کو میرے رشتے کی فکر دن رات کھائے جا رہی تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے میں ہمدردی سے سوچے گا، لیکن فیصلہ کرنے کے لیے اسے تھوڑا سا وقت چاہیے تھا۔ امی ان دنوں بہت مضطرب تھیں، چاہتی تھی کہ کسی طرح کاشف کو راضی کر لے اور وہ نکاح کر کے ہی جائے۔ وہ ہر طرح سے اس کا دل مٹھی میں لینا چاہتی تھی۔ کاشف 15 روز ہمارے گھر میں ٹھہرا۔ اس دوران والدہ نے اس کی ایسی آؤبھگت کی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ماں میری خاطر کسی کی اتنی خوشامد کر سکتی ہیں؟ میں سمجھتی تھی کہ وہ صرف آپا سے پیار کرتی ہیں۔ وہ اس معاملے کو راز میں رکھنا چاہتی تھی۔ امی نے اقبال بھائی سے اس بات کو چھپا لیا اور کاشف سے بھی کہا کہ ابھی کسی سے تذکرہ نہ کریں۔ 15 روز بعد امی نے کاشف کو فون کیا۔ بیٹا، میں دل کی مریضہ ہوں، میری زندگی کا بھروسہ نہیں، تم جلد مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ میں بیمار ہوں، مجھے تاخیر سے پریشانی ہوگی، بہتر ہے کہ تم ہاں یا نہ جو بھی کہنا ہے ابھی کہہ دو تاکہ میں امید میں نہ رہوں۔ میں بے آسرا عورت ہوں، چاہتی ہوں مرنے سے پہلے جوان بیٹی کا بوجھ کندھوں سے اتار دوں۔ امی نے کچھ اس طرح سے بات کہی کہ کاشف کو ہاں کرنا ہی پڑی۔ اس وقت لوہا گرم تھا، چوٹ لگانے سے کام بن گیا۔ ہمدردی کے جذبات سے سرشار اس نوجوان نے ایک مجبور بیوہ کا دل رکھ لیا۔ امی نے اسے اتنی مہلت بھی نہ دی کہ وہ اپنے والدین کو آگاہ کر سکتا۔ امی کا خیال تھا اس طرح وہ کاشف کی شادی میں رکاوٹ ڈال دیں گے۔ امی کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ میری آنن فانن شادی ہو گئی۔ یہ شادی راز میں رہی۔ وہ جدہ روانہ ہو گئے۔ 3 ماہ بعد آنے کا وعدہ کر کے امی نے سکون کا سانس لیا۔ اب میں سہاگن تھی اور میری ماں پھولی نہیں سماتی تھی۔ وہ بڑے فخر سے کہتی کہ مجھے دونوں داماد ایسے ملے ہیں جو میرے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ ماں کی بات درست تھی۔ اقبال بھائی نے اپنوں کو ہماری خاطر چھوڑ دیا تھا اور اب کاشف بھی اپنے والدین سے کٹے ہوئے تھے۔ امی جان نے ایک بات اچھی طرح میرے ذہن میں بٹھا دی تھی کہ سسرال والوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرانا، ورنہ وہ تیرے میاں کی کمائی لوٹ کر کھا جائیں گی۔ میں ان دنوں 17 برس کی تھی، عقل سے نہیں سوچتی تھی۔ جو ماں کہتی تھی اس پر بنا سوچے سمجھے عمل کرتی تھی۔ امی جان نے مجھے سکھا دیا تھا کہ ساس سسر کے خطوط شوہر تک نہ پہنچنے دینا۔ وہ اگر رہنے آ جائیں تو ان کے ساتھ سیدھے منہ بات نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے گلے پڑ جائیں گے۔ ٹھیک 3 ماہ بعد کاشف جدہ سے لوٹے۔ انہوں نے والدین کو بتا دیا تھا کہ وہ شادی کر چکے ہیں۔ والدین کی آرزو تھی کہ بیٹے کا صحرا سجا دیکھیں۔
لیکن پتہ چلا کہ بیٹے نے ان کو اپنی خوشی میں شامل کیے بغیر ہی یہ کام کر لیا ہے تو بہت غم زدہ ہوئے۔ تاہم مجھے دیکھتے ہی ان کی تمام اداسی ختم ہو گئی۔ تبھی انہوں نے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی اور سونے کے زیورات بھی دیے۔ میری ساس کی آرزو تھی کہ بیٹے کی اچھی سی بڑی بناتی اور دھوم دھام سے بہو کو بیاہ کر لاتی۔ انہوں نے یہ آرزو بھی پوری کر لی۔ مجھے خود بازار لے جا کر بہت عمدہ جوڑے خرید کر دیے، مٹھائی بانٹی، غرض اپنی خوشی پوری کی۔ میں مانتی ہوں کہ میں ان دنوں بہت نادان تھی۔ ساس سسر اور ان کے گھر والوں کا حسن سلوک بھی میرے دل کو موم نہ کر سکا۔ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، جو ماں نے سکھا پڑھا دیا وہی میرے دل پر پتھر کی لکیر ثابت ہوا۔ سسرال میں 15 دن میں شہزادیوں کی طرح رہی، پھر ہم جدہ روانہ ہو گئے۔ جب میں روانہ ہونے لگی ساس مجھے گلے لگا کر رونے لگی اور کہا، بیٹی ہمارا دل تجھ سے لگ گیا تھا، تیرے آنے سے رونق ہو گئی تھی اور تیرے جانے سے ہمارا گھر سونا ہو جائے گا۔ وہاں جا کر خط لکھنا، ہمیں بھول نہ جانا۔ ساس ماں کی جگہ ہوتی ہیں، ان کے احساسات کو تو میں سمجھ نہ سکی، ان کی محبت کو خوشامد جانا، ان کے آنسوں اور دعاؤں کی قدر نہیں کی۔ جدہ میں میرے خاوند اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، میں نے اتنی سہولتیں خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں بہت خوش قسمت تھی، میری تقدیر کھل گئی تھی۔ کاشف میرا بہت خیال رکھتے تھے، وہ نجی خطوط گھر کے پتے پر منگواتے تھے، لہٰذا میں ان کے والدین کے خطوط کھول کر پڑھتی اور پھاڑ دیتی، ان کو نہ بتاتی کہ ان کے والدین اداس ہیں یا ان کو کوئی تکلیف ہے۔ 10 سال ہم جدہ میں رہے، ہم 3 بار پاکستان آئے، لیکن میں سسرال نہ گئی۔ میں نے کاشف کو مجبور کیا کہ وہ میری والدہ کے پاس ٹھہرے۔ اپنے والدین سے ملنے وہ 1-2 بار سرسری طور پر ہی گئے تھے۔ اب میں 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی، ان کو بھی میں ددیال نہ جانے دیتی تھی۔ یہ میری والدہ کی منشا تھی، ان کا خیال تھا کہ بچے دادا دادی سے دور رہیں، ورنہ وہ لوگ بچوں کی محبت کا بہانہ بنا کر ہمارے گھر گھسنے کی کوشش کریں گے۔ انسان خطا کا پتلا سے ہی، لیکن جب خطائیں حد سے بھر جائے تو خدا کی بے آواز لاٹھی اس کے سر پر آ لگتی ہے، تبھی اسے ہوش آ جاتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، سکھ کے دن تھوڑے ہوتے ہیں۔ میری بادشاہی بھی اس دن ختم ہو گئی جس دن کاشف کی کار حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے۔ میرے 400 اندھیرا پھیل گیا، میں دیار غیر میں تنہا اور غیر محفوظ ہو گئی۔ ایسے برے وقت میں کاشف کے چند دوست کام آئے، انہوں نے میرے اور بچوں کے پاکستان جانے کا انتظام کیا اور جو رقم کمپنی نے دینی تھی وہ بھی ان کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے مجھے مل گئی۔ میں جتنے عرصے جدہ رہی ہمیشہ والدہ اور بھائیوں کو تحفے تحائف اور رقم بھجواتی رہی۔ والدہ کا گھر حقیقتاً میرے خاوند کی کمائی سے چلتا تھا۔ اب مجھ پر برا وقت آ گیا تو میں نے میکے کی طرف دیکھنا تھا۔ میری آؤ بھگت ہوئی، بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ماں نے بھی۔ وہ رقم جو کمپنی والوں نے ادا کی تھی وہ تمام والدہ نے لے لی کہ تمہارے سسرال والوں کو پتہ چل جائے گا تو وہ اس رقم کے دعوے دار بن جائیں گے، لہٰذا یہ پیسہ تم میرے نام جمع کروا دو۔ رقم ماں نے بڑے بیٹے کے نام جمع کروا دی۔ اب بھائی مجھے ہر ماہ قلیل رقم بچوں کے خرچے کے طور پر دیتے تھے۔ بچے عیش و آرام میں پلے تھے، انہوں نے تنگی نہیں دیکھی تھی۔ اب ان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترس رہے تھے۔ میرے ساس اور سسر ایک بار ملنے آئے تو والدہ نے بچوں کو آپا کے پاس بھجوا دیا اور ان سے ملاقات نہیں کروائی، خود بھی نہ ملی اور مجھے بھی کہا کہ زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں، جس کے ساتھ ناتا تھا جب وہی نہیں رہا تو اب ان لوگوں کی کہاں گنجائش ہے۔ وہ سیدھے سادے شریف لوگ تھے، بہو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو حاضر ہیں، بلا تکلف بتا دینا کہ تمہیں کیا چاہیے۔ امی نے مجھے بعد میں سمجھایا کہ یہ تمہارا دل جیتنے کو ایسا کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تم کو کمپنی سے کافی پیسہ ملا ہے، تم اب لاکھوں کی مالک ہو۔ امی کا کنٹرول میرے دل و دماغ پر بچپن سے تھا۔ ماں قابل احترام ہستی ہیں، مجھے ان کی برائی مقصود نہیں، لیکن کبھی کبھی یہی ہستی بڑی ظالم ہو جاتی ہے جب اپنے بیٹوں کی خاطر خود غرض بن جاتی ہیں اور بیٹی کے حق پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ امی بیٹے کے لیے اونچے گھروں میں رشتہ تلاش کر رہی تھی تاکہ ان کو مضبوط سہارا مل جائے۔ بھائی سارا دن امی کے ساتھ میری گاڑی پر چڑھے پھرتے اور میرے بچے پیدل اسکول جاتے، میں چپ تھی، اف تک نہیں کر سکتی تھی۔ ماں جیسا چاہتی تھی ویسا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک خوشحال گھرانے میں میرے بھائی کا رشتہ کر دیا، زیور اور بری سب میرے پیسوں سے بنایا گیا اور دلہن کا کمرہ بھی سجایا گیا۔
گھر کی دوبارہ تعمیر بھی کروائی۔ اچھے گھر والوں میں رشتہ ہو تو خرچے بھی اچھے کرنے پڑتے ہیں۔ بھائی کی شادی پر ماں نے دل کھول کر خرچہ کیا، شاندار ولیمہ دیا۔ میں اپنے بچوں کا حق مارے جانے پر بالکل خاموش تھی۔ یہ وہ رقم تھی جس سے میرے بچوں کا مستقبل وابستہ تھا، اور ماں مجھے جھوٹی تسلیاں دیتی تھیں کہ حوصلہ رکھ، تیری ایک ایک پائی تیرے بھائی جیتے رہیں، کما کر تیرا قرضہ ادا کریں گے۔ جب تیرے بچے جوان ہوں گے تو تیرے بھائی اس لائق ہو جائیں گے کہ ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے میں مدد کریں گے۔ بھائیوں نے گھر ٹھیک کرایا اور 2 مکان جو کرائے پر لگے ہوئے تھے وہ آپس میں بانٹ لیے۔ مجھے والد اور والدہ کی جائیداد سے بھی محروم کر دیا گیا۔ میں اور امی بچوں کے ساتھ اس پرانے گھر میں رہتے رہے، اور بھائی اپنی بیویوں کے ہمراہ بھرے مکانوں میں چلے گئے۔ گویا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ جب وہ اپنے گھروں میں آباد ہو گئے تو مجھے اور ماں کو بھول گئے۔ میری رقم سے انہوں نے اپنی زندگی سنواری، آسائشیں حاصل کر لیں۔ اس کے بعد مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ بہن اور اس کے یتیم بچے کس حال میں ہے۔ جب میرا بیٹا وسیم 5ویں میں تھا تو میں کوڑی کوڑی کو محتاج ہو چکی تھی۔ پڑھی لکھی نہ تھی کہ کہیں ملازمت کی کوشش کرتی۔ ماں سے کچھ کہتی تو وہ اپنی مجبوریاں ظاہر کرتی، کبھی بیٹوں کو کبھی مجھے برا بھلا کہنے لگتی۔ وہ خود اب کوڑی کوڑی کو محتاج تھی۔ ادھر یہ حال تھا کہ میرے بچے تعلیمی اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے اسکول سے باہر ہو چکے تھے۔ میں کئی بار بھائیوں کے پاس گئی، انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی اور بھابھیوں نے تو پانی تک کا نہ پوچھا۔ بھائی بولے ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جب پیسے آئیں گے تو لوٹا دیں گے۔ تھک ہار کر گھر بیٹھ گئی، اور اب فاقوں کی نوبت آ گئی۔ جب بری طرح بھیوکی کی حالت میں مشکلات کا شکار ہو گئی تو ایک روز سسر صاحب کا خیال آیا۔ ساس سسر میں برائیاں تلاش کرنے کی کوشش کی، کوئی برائی نہ ڈھونڈ سکی۔ اب دل کی عدالت میں مجرم بنی۔ ان کا کیا قصور تھا؟ وہ تو محبت کرتے تھے، میرے بچوں سے پیار کرتے تھے، ان کو گود میں لینے کو ترستے تھے، لیکن میں نے یہ کیا کیا؟ ان کی اولاد کو ان سے دور رکھا اور بچوں کو انہیں چھونے تک نہیں دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ والدین جو پالتے پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے والدین کو بھلا دیتا ہے، مکمل طور پر بیوی بچوں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ کاش میں نے اپنی ماں کی باتوں کو گرہ میں نہ باندھا ہوتا، اپنے ساس سسر کا خیال کیا ہوتا تو وہ اپنے پوتے پوتیوں کے سر پر ہاتھ رکھتے۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہی تھی، خرم کی دوا لینی تھی کہ اچانک سسر صاحب کلینک پر مل گئے۔ مجھے دیکھ کر فوراً میری طرف آئے اور بولے، کیا بات ہے بہو، خیریت تو ہے؟ خرم بیمار ہے، اس کی دوا لینی تھی، کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بھی مجھے رنجیدہ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، کہنے لگے میں ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں، یہ ڈاکٹر میرا بیٹا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے پوتے کو گود میں اٹھا لیا، وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو دکھایا، پھر کہا، بیٹی ناراض نہ ہونا، اگر کہو تو 2 منٹ کے لیے گھر چلیں، بچوں کی دادی ان کے لیے بہت اداس ہیں، ان کو دیکھنے کو ہماری آنکھیں ترستی رہتی ہیں۔ انہوں نے میرے لباس سے ہماری خستہ حالی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ان کے گھر چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا، میری ساس نے کہا، بسم اللہ، خدا تمہیں سلامت رکھے، آج میری آنکھیں روشن ہو گئی ہیں، تم کیسے آ گئی؟ یقین نہیں آتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور لپک کر میرے بیٹے کو گود میں بھرا، سینے سے لگایا، پیار کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ اپنے مرحوم بیٹے کی اولاد میں وہ اپنے بیٹے کی روح کو تلاش کر رہی تھی۔ یہ نظارہ دیکھ کر میں رونے لگی، خود کو لعنت ملامت کرنے لگی کہ میں نے ان لوگوں پر کتنا ظلم کیا ہے۔ ان کو ظالم سمجھتی تھی، حالانکہ خود ظالم تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میری ذات کی کچھ اہمیت ہے، میرے بچوں کو کسی کا تحفظ حاصل ہے، اور یہ بے آسرا نہیں۔ جن بھائیوں پر مان تھا وہ تو ساتھ چھوڑ گئے، اور جن کو اچھا نہیں سمجھتی تھی وہ کتنے اچھے نکلے۔ جوان بیٹے کی موت نے ان کی کمر توڑ دی تھی، پھر بھی میرے بوڑھے سسر میرے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آج ان کا ساتھ میرے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے میری اور بچوں کی بھرپور مالی مدد کی تھی، اور وہ عزت و تکریم مجھے اس گھر سے ملی جو واقعی ایک بہو کا حق تھا۔ یہ خاندانی لوگ تھے، روپے پیسے سے زیادہ عزت کو جانتے تھے۔ انہوں نے مرحوم بیٹے کی اولاد کو یہ کہہ کر سینے سے لگایا کہ یہ ہمارا خون ہے، اور میرے سر پر چادر ڈال دی کہ یہ ہماری بہو ہے اور بیٹی جیسی ہے، اس گھرانے کی عزت اسی کے دم سے ہے۔
میں سسرال میں رہنے لگی۔ ان لوگوں کا سلوک میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہوتی تھی۔ میں خود کو ان کا مجرم سمجھتی تھی، ان کو تکلیف دی تھی، انہیں ان کے بیٹے سے دور رکھا تھا۔ اپنے بچے کو جن سے چھپاتی تھی وہ تو ان پر جان فدا کرتے تھے۔ میرا یہ خیال بھی غلط تھا کہ ان کو دولت کا لالچ ہے۔ ان کو کسی قسم کا لالچ نہ تھا۔ انہوں نے تو مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ مجھے جدہ کمپنی سے جو پیسہ ملا وہ کتنا تھا اور وہ رقم کہاں ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ بہو غم نہ کرو، دولت چلی گئی تو کوئی بات نہیں، دولت آنی جانی چیز ہے، لیکن رشتے دولت سے افضل ہوتے ہیں۔ میں نے خود ان کو بتا دیا کہ والدہ نے کمپنی سے ملنے والی رقم بھائیوں کو امانت دی اور انہوں نے امانت میں خیانت کی۔ سسر کہنے لگے بیٹی غم نہ کرو، تمہارے بھائیوں کی زندگی میں گئی تو گویا تم نے ماں کی خدمت کی اور تم جنت کی حقدار ہو گئی۔ میرے پوتے پوتیوں کے لیے ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں، وہ واقعی فرشتہ صرف تھے۔ میں نے اب جانا کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسا سسرال ملا، اور میں کتنی بد نصیب تھی جو اتنے عرصے ایسے لوگوں سے دور رہی۔ اب سمجھ میں آیا کہ ساس سسر بھی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں اور نیکی کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اچھائی رائگاں نہیں جاتی، جبکہ برائی انسان کو نفرت کے پتال میں ایسے پھینکتی ہے کہ آدمی دوسروں کو فنا کرنے کی چاہ میں خود ہی فنا ہو جاتا ہے۔ ہمیں والدین کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ ساس سسر کی بھی قدر کرنا چاہیے۔ آج میرے بچے تعلیم یافتہ اور اچھے مقام پر ہیں تو میرے ساس سسر کے دم سے، ورنہ میں نے تو ان کی بربادی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔